حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سب کو روانہ فرمایا جنگ موتا کے لیے، تو تمام صحابہ کرام جرف کے میدان کے اوپر اکٹھا ہو گئے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی روانہ فرمایا، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ ان سے عرض کرنے لگے، عبداللہ بن رواحہ تم کیوں روتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی، واللہ ما بحب الدنیا، اور میں دنیا کے لیے نہیں روتا ہوں۔ اچھا کیا صحابہ نے پوچھ لیا حضرت عبداللہ بن رواحہ سے، ورنہ لوگ کہتے شاید جنگ پہ جاتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ بزدل ہو گئے، ڈر گئے، کیوں جی یہاں موت کو حضور نے جو پشین گوئی فرمائی تھی کہ وہ شہید ہو جائیں تو وہ شہید ہو جائیں تو وہ امیر بن جائیں، تو ان کو لوگوں کو لگتا کہ شاید عبداللہ بن رواحہ اپنی جو ہے وہ موت یا شہادت کی خبر سن کے تو ڈر گئے یا رو پڑے۔ لیکن صحابہ نے پوچھ لیا حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہ عبداللہ آپ کیوں روئے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، واللہ ما بحب الدنیا، فرمایا دنیا کے لیے نہیں روتا ہوں، فرمایا ولا سبابۃ بکم، فرمایا تمہارے لیے بھی نہیں روتا، تمہاری محبت میں بھی نہیں روتا ہوں، فرمایا کس لیے روتا ہوں؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں، حضور کی یاد میں روتا ہوں، حضور کے جدا ہو جانے پہ روتا ہوں، مدینے کی یاد کے اندر روتا ہوں، اس لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ روئے۔ اور پھر جس وقت آپ روانہ ہو رہے تھے تو عبداللہ بن رواحہ نے اشعار پڑھے، اس وقت ان اشعار میں یہ بات بھی پڑھی۔ اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے دل کے اندر کوئی ڈر ہوتا تو وہ اس طرح کے اشعار پڑھتے، پھر اپنی شہادت کی بار بار آپ نے طلب کی دعاؤں کے اندر، حتیٰ کہ حضرت زید وہ جو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس وہ یتیم تھے، ان کی پرورش حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ کی۔ وہ زید فرماتے ہیں کہ میں سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن رواحہ جس وقت جنگ کی طرف جا رہے تھے، تو عبداللہ بن رواحہ اس وقت بھی شہادت کی تمنائیں فرما رہے تھے، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جو وہ اشعار پڑھے اس میں ایک بات یہ بھی کی، آپ نے فرمایا یہ جو بات لکھی کتابوں کے اندر حضرت امام یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھی ہے، اور ان میں یہ بات بھی پڑھی، حتیٰ یقال اذا مروا علی جدثی، کہ جس وقت لوگ میری شہادت کے بعد میری قبر پر سے گزریں گے، صدیوں بعد جب لوگ قبر پر سے گزریں گے تو وہ کیا بولیں گے؟ ارشدہ اللہ من غاز وقد رشدا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی، یہ وہ مجاہد ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ ہدایت پا گیا۔ میں نے کہا صدیوں کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں میری قبر پر سے گزرنے والے مجھے مجاہد، اللہ کا مجاہد کر کے یاد کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ اپنی زندگی میں اپنی شان بیان کر کر کے گئے، فرماتے ہیں کہ جس وقت صدیوں بعد بھی لوگ میری قبر پر سے گزریں گے تو مجھے یہ یاد کریں گے، یہ وہ اللہ کا مجاہد ہے جسے اللہ نے ہدایت دی، جسے اللہ نے شہادت دی اور یہ شہادت پا گیا۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب